اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 جولائی ہے، آج اتوار کا دن ہے اور صبح ابھی فجر ہوئی ہے۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ نلگنڈا سے جناب عبدالرشید صاحب نے ایک لنک بھیجا ہے مجھے اور سوال پوچھا ہے کہ مجیب بھائی، میرے دوست کہہ رہے ہیں مجیب بھائی سے سوال کیجئے اور جواب طلب کیجئے۔ دیکھیے مجیب بھائی کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کسی مولانا کا بیان ہے، وہ کوئی مفتی ہیں بیچارے۔ مولانا مودودی کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ مولانا مودودی کے بارے میں آپ کچھ کہیے، تو انہوں نے یہ جواب دیا ہے۔ تفہیم القرآن اچھی تفسیر ہے، لیکن اس میں بعض مسئلے مودودی صاحب مرحوم نے امت کے خلاف لکھے، اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ جو فوت ہو گئے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہ کرے۔ باقی آپ نے اگر صحیح تجزیہ کرنا ہو تو آپ تفہیم القرآن بھی لے لیں اور معارف القرآن بھی لے لیں۔ ایک صفحہ اس کا پڑھیں، پھر وہی صفحہ اس سے پڑھیں، تو انشاءاللہ چند صفحوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مودودی صاحب نے کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ اصل میں اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، وہ کوئی باقاعدہ علم کو باقاعدہ طریقے سے انہوں نے حاصل نہیں کیا تھا، وہ مطالعے سے عالم بنے۔ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اسکالر تھے، لیکن سٹڈی سے جب استاد نہ ہو تو پھر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ مولانا نے کہا ہے اور مجھ سے سوال کیا گیا ہے کہ میں اس پہ کیا بیان کروں۔ میں یہ مولانا کو بھی اگر ان کا نمبر مل جائے تو میں ان کو بھی جواب دے دوں گا کہ غلطیاں تو انسان سے ہی ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کی غلطیاں ہم نکالتے بھی ہیں۔ اگر والد صاحب بھی میرے کوئی غلطی کریں تو میں ان سے کہوں گا کہ کچھ لگ گیا، میں ان سے کہوں گا کہ ابا جان آپ یہاں یہ غلطی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ میاں یہ دکان میرے دادا کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، میرے دادا نے کھولی تھی، پھر میرے والد نے چلائی، اب میں چلا رہا ہوں، اب تمہارے ہاتھ میں آئی ہے یہ دکان، آج تم ہم بڑوں کی غلطیاں نکال رہے ہو۔ تو میں کہوں گا ہاں ابا جان، کیونکہ اب کیلکولیٹر کا زمانہ ہے۔ آپ اور آپ کے والد کے والد، ان کے زمانے میں کیلکولیٹر نہیں تھا، اس لیے ہاتھ سے لکھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اب چونکہ پردادا کی غلطی کو دادا نہیں نکالے ڈر کے کہ میں اگر اپنے والد کی غلطی نکالوں گا تو وہ برا مان جائیں گے، ری چیک بھی نہیں کیا۔ جو بہی کھاتا لکھا جاتا تھا کہ فلاں صاحب کے اتنے پیسے آنا ہے، فلاں صاحب کو ہم اتنے دینا ہے، اور ٹوٹل میں کہیں غلطی ہو گئی ہوگی۔ لیکن کیلکولیٹر ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو غلطی کرنے نہیں دیتا، الا یہ کہ آپ خود پریس غلط کریں۔ ری چیک کر لیں آپ اس کی میموری میں جا کے، تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا، لسٹ ایک بار دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ تو پھر بھی پرانی بات ہو گئی۔ آج کے زمانے میں تو جسٹ آپ ایک پورے پیج پہ ایسا اسکین کریں، ٹوٹل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر آپ کو ایکسل شیٹ میں کام کرنے کا آپ کو تھوڑا سا بھی ایکسپیرینس ہو تو ایکسل شیٹ میں آپ پورے کالم کو ریڈ کریں، جسٹ سیلیکٹ کریں، ٹوٹل نیچے آ جائے گا، اور 1% غلطی کا چانس نہیں ہے، کیونکہ وہ کیلکولیٹر ہے، وہ مشین ہے، وہ غلطی نہیں کرتی۔ چلیے ایک مثال میں نے دے دی ہے۔ غلطی ہونا اور غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے رکھا ہے۔ یہی تو وہ قرآن یعنی کہتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا سب کا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام انسانوں کی تمام پوری زندگی کے ایک ایک لمحے کو نکال کے سامنے لائے گا اور بتائے گا کہ تم نے یہاں یہ غلطی کی، یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ علماء کو لائے گا اور کہے گا دیکھو تمہارے یہاں بیان میں یہاں یہ غلطی تم نے کی۔ لکھنے والوں کو بلا کے بتائے گا تم نے ترجمے میں یہاں غلطی کی، تفسیر میں یہاں غلطی کی، یہاں غلطی کی۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے جیسے جنریشن آگے بڑھتی ہے، نئی جنریشن کے لوگوں کو پرانی جنریشن کی غلطیاں نظر آتی ہیں، حالانکہ وہ وہیں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے والد صاحب نے جہاں تک مجھے تربیت دی، میں یہاں سے اپنی زندگی کو شروع کروں گا، میں یہاں تک لایا، پھر میرا بیٹا یہاں سے شروع کرے گا۔ تو ظاہر بات ہے پورا 100% جو میں نے تربیت کر دی،
میرے بچے کو میری 40 سال کی زندگی 4 مہینوں میں پتہ چل گئی. آپ ایک پوری اسٹوری 3 گھنٹے کی مووی میں 2.5 گھنٹے کی مووی میں دیکھ لیتے ہیں. چنانچہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ابا جان یہ پوری لسٹ مجھے سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ پوائنٹس کے اوپر مجھے ڈاؤٹ آیا ہے. آپ ہی کے دیے ہوئے علم کی بنیاد پہ مجھے ایسا لگتا ہے یہاں آپ نے غلطی کی ہے، یا پھر آپ کے زمانے میں یہ چیز سوٹیبل تھی، آج کے زمانے میں یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے. ایک زمانہ تھا ٹیپ ریکارڈر کا، ایک زمانہ تھا سی ڈی کا، ایک زمانہ تھا ریکارڈز کا. ہم آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. ایک زمانہ تھا والوز کے ریڈیو کا، 1-1.5 منٹ میں وہ گرم ہوتا تھا. ٹی وی کا بھی یہی معاملہ رہا ہے. اب تو مائکرو سیکنڈز کے اندر آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں. اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ جو پرانے سائنٹسٹ تھے وہ جاہل تھے؟ ایک زمانہ اندھیرے کا تھا، کسی نے اجالا کر دیا. ایک زمانہ پرانی ٹیوب لائٹس اور پرانے بلبس کا تھا، آج LED آ گئی. کیا ہم یہ کہیں گے کہ پرانے لوگ بیوقوف تھے، پرانے لوگوں کو عقل نہیں تھی؟ ایگزیکٹلی یہی معاملہ علم کا ہے. جیسے جیسے ماحول بدلتا ہے، جیسے جیسے وقت بدلتا ہے، علم بھی بدلتا ہے. ایک ہی چیز ہے جو جیسی کی ویسی رہتی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے. لا یبدل کلمات اللہ. لیکن وہ ہر وقت کے لوگوں کو اس کی زندگی کے حساب سے وہ کتاب ہدایت دیتی ہے، وہ بھی اگر وہ مخلص ہو اور اللہ سے ہدایت طلب کرے تو، اور برائیاں چھوڑ کے آئے تو. ہدی للمتقین. قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے لوگوں کی کتابوں کو جمع کرے گا، سارے مفسرین کی کتابیں آ جائیں گی. آنے کے بعد بتائے گا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دیکھو یہ ہے وہ کتاب. ابن کثیر، ابن کبیر، امام ابن تیمیہ، اشرف علی تھانوی، مختار احمد ندوی، شمس پیر زادہ، مولانا وحید الدین خان صاحب، سید ابوالعلا مودودی، اسرار احمد، جتنے مفسرین ہیں، مولانا امین حسن اصلاحی، جاوید احمد غامدی، جو جس نے بھی تفسیر اور ترجمہ کیا ہے، ان تمام تفسیروں کو، تو یہ تو میں چند نام جو میں نارملی پڑھتا ہوں اور پڑھی ہے پوری، تدبر القرآن، تفہیم القرآن، تذکیر القرآن، دعوت القرآن، معارف القرآن، معراج القرآن، دنیا بھر کی تفسیریں موجود ہیں. ہر شخص نے اپنی محنت کی ہے. اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ نے مجھے جو علم دیا ہے وہ میں اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے شیئر کروں. اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ آپ یہی سوچ کے کتاب اٹھائیں گے نا کہ یہ ایک انسان کا لکھا ہوا ترجمہ ہے، اس کے علم کی بنیاد پر. ہو سکتا ترجمے میں کہیں غلطی کر دی ہو، وہ محاوروں کو نہ سمجھے ہوں، ایز اٹ از ترجمہ کر دیا ہو. اچھا، کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ گرامر کی کوئی غلطی آ جائے. ایک ترجمے کی غلطی ہو گئی، ایک گرامر کی غلطی ہو گئی، میل فیمیل میں گڑبڑ ہو گئی، پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس، فیوچر ٹینس میں گڑبڑ ہو گئی. بڑے بڑے علماء نے غلطی کی ہے، بڑے بڑے ائمہ نے غلطی کی ہے. آج میں نکال کے بتاؤں، کل میری غلطی میرا بچہ نکال کے بتائے گا. میں نے بڑی بڑی تفسیروں سے کچھ 18-20 اب تک میرے پاس آیتیں آ چکی ہیں. اچھا، کہیں ایسا بھی ہوا، یہ تو میں نے بتایا کہ ابن کثیر میں یہاں غلطی ہے، مولانا مودودی نے یہاں غلطی کی، ابن کثیر نے اور ابن کبیر نے، امام ابن تیمیہ نے یہاں کیا، اشرف علی تھانوی نے یہاں کیا، اسرار صاحب نے یہاں غلطی کی. بعض تو علماء میں نام بولنا نہیں چاہوں گا، میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے الحمدللہ اپنا نیا ایڈیشن اس میں کریکشن کر کے چھپوایا. اچھے لوگ اس طرح ہوتے ہیں. تو آپ پہلے سے یہ بات کو مان لیں کہ انسانی کام وہ ہے جو ناقص ہے، پاک ذات جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اکثر ہم پاک کا لفظ انسانوں کے ساتھ اور چیزوں کے ساتھ بھی لگا دیتے ہیں، یہ بڑا ظلم ہے. شرک کی بنیاد یہیں سے شروع ہوتی ہے. پاکی کا مطلب ہے ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، کمی سے پاک، ہر قسم کی گندگی سے پاک، ہر قسم کی کمزوری سے پاک. وہ اللہ کی ذات ہے. سبحان اللہ، اللہ کی ذات پاک ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا مولانا سے، آپ سب سے بھی، آپ سب کو پڑھیے، مگر اللہ سے اپنا ربط قائم رکھیے. ہر چھوٹی چھوٹی بات اللہ سے پوچھیے. آپ کو 17 مرتبہ موقع دیا جا رہا ہے اللہ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کا. اہدنا صراط المستقیم. اگر آپ یہ چکر میں رہیں گے، غلطیاں ڈھونڈتے پھریں گے، تو آپ کا ٹائم خراب ہوگا. آپ اللہ سے پوچھیے اور اس پہ عمل کیجیے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کرے.